آپ حضرات کے درمیان بیٹھا ہوں، میں چند باتیں کروں گا، آپ اس کو توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ اس کا نفع ہوگا۔ دعا کیجئے اللہ سبحانہ وتعالی مجھے کہنے کی، آپ کو سننے کی، ہم سب کو دونوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ طوفان نوح لانے سے چشم فائدہ، دو اشک بھی بہت ہیں اگر کچھ اثر کرے۔ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ میرے عزیزو، میں نماز کے حوالے سے آپ سے گفتگو کروں گا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں اور نمازوں کا ہمارے اوپر نہ اثر ہے، نہ نمازوں کا ہمیں کوئی فائدہ نظر آتا۔ نماز جو ہم پڑھتے ہیں، ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع نہیں۔ یاد رکھنا، جو دل اللہ سے کٹا ہوا ہے وہ دل ہر حال میں پریشان رہے گا۔ ہم نمازوں میں ہوتے ہیں، ہمیں اللہ یاد نہیں آتا، ہم تلاوت بھی کر رہے ہوتے ہیں تو بھی اللہ یاد نہیں آتا، رکوع اور سجدہ کر رہے ہیں میں اس وقت بھی اللہ یاد نہیں آتا۔ ایک ترتیب سی بنی ہوئی ہے زندگی میں، مسجد میں جانا ہے، وضو کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، اب رکوع میں یہ پڑھنا ہے، سجدے میں یہ پڑھنا ہے، ایک فارملٹی سی کری اور نماز پڑھی اور پھر اپنے گھر آ گئے۔ طبیعتوں میں بے چینی ہے، دماغوں میں ڈپریشن ہے اور روح اندر سے ہماری بے چین ہے، بظاہر ہم خوش نظر آتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ سے ہم کٹے ہوئے ہیں، ہمیں سکون نہیں ہے۔ ہمارے پاس کھانے کے لیے بھی چیزیں ہیں، اچھے کھانے ہیں، رہنے کے لیے مکان ہیں، پہننے کے لیے کپڑے ہیں، پیسہ بھی ہے، بیلنس بھی ہے، لیکن زندگیوں میں سکون نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، گھروں میں آپسوں میں محبت ختم ہو چکی ہے، ایک دوسرے کے لیے ہمدردی ختم ہو چکی ہے، محض دکھاوا ہے، آپس میں نفرتیں ہیں، بھائی بھائی میں محبت نہیں ہے اور بیٹا باپ کی نہیں سنتا، میاں بیوی میں نفرتیں ہیں۔ یہ سارا خلفشار اور ساری پریشانیوں کا سبب صرف یہ ہے کہ اللہ سے ہمارا رشتہ ٹوٹ چکا ہے اور پریشانیوں نے ہمارے گھروں میں ڈیرے ڈالے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے یہ سوال کرتے ہیں، اے میرے بندے، مجھ سے کیوں کٹا، کیوں بھاگا، کس چیز نے تجھے مجھ سے دور کر دیا؟ میں نے تجھے پیٹ بھر کھانا دیا اور رہنے کے لیے سر چھپانے کے لیے چھت دی اور تن چھپانے کے لیے کپڑا دیا اور پیٹ بھرنے کے لیے روٹی دی، تیری صحت بھی سلامت ہے، لیکن تو پھر بھی مجھ سے بھاگ گیا اور دنیا کی خواہشات اور دنیا کی تمنا اور حس نے تجھے پریشان کر کر رکھ دیا۔ تیری پریشانی کی وجہ صرف یہی ہے کہ جو تو چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا۔ یہاں پر جو میں چاہوں گا وہ ہوگا، لیکن ایک دنیا ہے جہاں پر تو جائے گا، وہاں پر جو تو چاہے گا وہ ہوگا۔ شرط یہ ہے یہاں پر رہ کر جتنی تیری زندگی ہے، جو میں چاہتا ہوں تو وہ کر۔ ایسا نہیں ہوا، ہم نے اپنی منمانی کی، جو دل میں آیا وہ کیا۔ اللہ نے فرمایا، حبیب ان لوگوں سے کہہ دو یہاں تو صرف ہماری چلے گی، تمہاری نہیں چلے گی۔ لیکن ہم نے اپنی زندگی کو، اپنی لائف کو اپنے اعتبار سے اس کو ڈھالا ہے، ہم اپنی زندگی اپنے طریقے سے جی رہے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالی یہ بات قرآن کریم میں فرماتے ہیں اور میں حکم دیتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم مکمل طور سے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو معلوم یہ ہوا، اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان میں داخل ہونا الگ آپشن ہے اور اسلام میں داخل ہونا یہ دوسرا آپشن ہے۔
ہم حیات مختصر کا تجزیہ کریں اور اپنی زندگی کو شریعت مطہرہ کی کسوٹی پر ناپیں اور دیکھیں کہ ہم اسلام سے باہر ہیں یا اندر ہیں. ہم اپنی ایک ایک چیز کا جائزہ لیں اور دیکھیں ہم اپنی من مانی کر رہے ہیں, اپنی مرضی سے جی رہے ہیں یا اللہ کے اور اس کے رسول کے بنائے ہوئے قانون کے طریقے پر جی رہے ہیں. ہم سب سے پہلے اپنا لباس دیکھیں. ہمارے جسموں پر چپکا ہوا یہ ٹائٹل, یہ خول, یہ لبادہ, یہ یونیفارم کون سا ہے؟ ہمارا ہے, اسلامی ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ بتائے گا نہیں ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے داڑھی پر اس طرح چلایا اس نے میری گردن پر چھری چلائی. ہم سب سے پہلے اٹھ کر صبح یہ کام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہاں کرتے ہیں. پھر اپنے آپ کو کس منہ سے امتی کہتے ہیں؟ پھر ہم سے کہا گیا کہ تم نماز پڑھو, ہم نہیں پڑھتے. ہم سے کہا گیا الصلاۃ خیر من النوم, نیند سے بہتر نماز ہے, لیکن ہم نے کہا نہیں, نیند بہتر ہے. ہم اپنی مرضی سے رات بھر جاگتے رہے اور سو گئے اور فجر میں ہمیں اعلان کر کر اٹھایا گیا, ہم نہیں اٹھے. ہم صبح اپنی مرضی سے اٹھے, ہم نے اپنی مرضی چلائی اور اسلام کے اللہ کے قانون پر کلہاڑی چلائی. بتاؤ ہم نے یہ کیا کہ نہیں کیا؟ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا تم جہیز مت دو, وہ تو ہم دیں گے. پھر فرمایا تم کھانا بیٹھ کر سلیقے سے قرینے سے دسترخوان پر ایسے کھاؤ. نہیں, ہم کھڑے ہو کر کھائیں گے. یہود اور نصارہ ایسے ہی کھاتے ہیں. پھر فرمایا تم بارات میں 5-7 آدمی جاؤ. نہیں, ہم بسیں بھر کر جائیں گی, کاریں بھی جائیں گی. میرے بھائیوں, ہم کون سی بات, کون سا عمل گنوائیں؟ ایک ایک عمل, ایک ایک قدم ہماری خباثت اور غلاظت ایک ایک چیز بتائے گی کہ ہماری تو اسلام میں انٹری نہیں ہے, ہم تو اسلام سے باہر ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ پڑھ لیا, ایمان میں داخلہ ہو گیا, وہ مسلمان ہو گیا. نماز نہیں پڑھتا تو بھی وہ مسلمان ہے, روزہ نہیں رکھتا تو بھی وہ مسلمان ہے, گناہ کرتا ہے, جرم کرتا ہے, شراب پیتا ہے, زنا کرتا ہے, مسلمان ہے. کافر تو نہیں ہو سکتا لیکن وہ مسلمان تو ہے, اللہ کا مجرم ہے, اللہ کا باغی ہے. میرے بھائیوں, اور اسلام میں داخل ہونے کے مطلب یہ ہے اسلامی شکنجے کے اندر کس دیا گیا. اپنی مرضی سے لباس نہیں پہن سکتا, اپنی مرضی سے کھانا نہیں کھا سکتا, اپنی مرضی سے سو نہیں سکتا, اپنی مرضی سے جاگ نہیں سکتا, اپنی مرضی سے عبادت نہیں کر سکتا, بلکہ اس کو ہر قدم ہر عمل دیکھنا ہوگا کہ اسلام ہمیں کیا کہتا ہے, تو پھر وہ اس پر عمل کرتا ہے. تو اسلام میں مکمل داخلے کے معنی ہے. اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو پتہ لگے گا ہم مسلمان تو ہیں لیکن اسلام سے باہر ہیں. میرے بھائیوں, نماز ہمارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وہ انعام اور وہ قیمتی خزانہ ہمیں عطا کیا گیا. ہر شخص نماز نہیں پڑھ سکتا. میرے بھائیوں, نماز وہی پڑھے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس سے محبت فرمائی ہے اور جس کو توفیق دی ہے. اللہ جب ناراض ہوتے ہیں روزی روٹی نہیں چھینتے, اس کے سجدوں کی توفیق چھین لیتے ہیں. اور جس سے محبت کرتے ہیں روزی روٹی کی اور دولت کی اور پیسوں کی کوئی گارنٹی نہیں, لیکن سجدوں کی توفیق عطا کرتا ہے. سجدہ وہ اللہ کی طرف سے ایک وہ تحفہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کو تشریف لے گئے, آپ کو ایسی دنیا کا سفر کرایا گیا اور وہاں پر آپ نے فرمایا اے اللہ, یہاں پر میں آیا ہوں, یہاں پر کوئی اور بھی آیا. 7 آسمانوں کا سفر کیا میرے بھائیوں, اور کتنا اربوں خربوں لائٹ کی سپیڈ سے کوئی دوڑے اربوں خربوں سال تک, تب جا کر کہیں ایک آسمانوں کا ایک سیارے سے دوسرے سیارے پر
سفر ممکن ہو سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ رحمان میں خاص طور سے اس کا ذکر فرمایا، تم جانا بھی چاہو نہیں جا سکتے میرے بھائیوں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتوں آسمانوں کا سفر کر کر عرش تک پہنچے۔ الہی یہاں پر کوئی اور بھی آیا نہیں آیا، حبیب تو واحد ہستی ہے کہ جس کو یہاں پر بلایا گیا، تجھ سے پہلے کوئی نہیں آیا اور تیرے بعد بھی کوئی نہیں آنے والا، پھر میری امت کا کیا ہوگا؟ اے حبیب اپنی امتیوں سے کہنا وہ نماز پڑھے، نماز مومن کی معراج ہے، وہ نماز بظاہر زمین پر پڑھے گے، حقیقت میں وہ عرش پر ہوں گے، وہ سجدہ زمین پر کریں گے، حقیقت میں وہ عرش پر ہوں گے۔ میرے بھائیوں فرشتے یوں کہتے ہیں، جب مومن نماز کی نیت مانتا ہے اور نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور فرشتے قطار لگا کر کھڑے ہوتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کاش اس نماز پڑھنے والے کو اگر پتہ چل جائے یہ کہاں کھڑا ہے، کس کے سامنے کھڑا ہے، جب یہ سجدہ کر رہا ہے اگر اس کو پتہ چل جائے اس کا سر کہاں رکھا ہوا ہے، رب اکبر کی قسم یہ اپنی جان دے دے گا لیکن سلام نہیں پھیرے گا اور سجدے سے سر نہیں اٹھائے گا۔ میرے بھائیوں مولانا مجذوب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جہاں میں ارسوئی برت کے نمونے مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بونے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہے سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ہر چیز درس دے رہی ہے، ہر چیز سبق دے رہی ہے۔ آپ کو علم ہونا چاہیے، آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، ویڈیو کال پر ہم موبائل کی سکرین پر ٹچ کرتے ہیں اور جو بندہ یہاں بیٹھا ہے وہ سعودی عربیہ میں نظر آئے گا، اور جو سعودی والا آپ کی موبائل پہ یہاں سٹیڈی میں نظر آئے گا، تو بندہ جو بنا ہوا ہے، جو انسان ہے، جو بشر ہے، بھائیوں جب اس کے اندر یہ پاور اور یہ علم ہے کہ یہاں والے انسان کو وہاں پہنچا دیتا ہے اور وہاں والے کو یہاں اوپن کرتا ہے، تو بتاؤ وہ خالق وہ مالک جو کونین کا سلطان ہے، نفس ہستی جس کے نام سے دھڑک رہی ہے، وہی خالق وہی مالک۔ میرے بھائیوں بتاؤ وہ یوں کہتا ہے، بندہ زمین پر جب سجدہ کرتا ہے نماز کی حالت پر وہ زمین پر کلک کرتا ہے، ٹچ کرتا ہے اپنی پیشانی کو، وہ عرش عظیم پر اوپن ہوتا ہے۔ اسی لیے فرشتوں نے کہا اگر سجدہ کرنے والے کو پتہ چل جائے اس کا سر کہاں رکھا ہوا ہے وہ جان دے دے گا لیکن سجدے سے سر نہیں اٹھائے گا۔ حبیب اپنی امت سے کہنا وہ نماز پڑھے، وہ اس کی معراج ہے، وہ نماز زمین پر رہ کر پڑھے گا، حقیقت میں وہ عرش عظیم پر ہوگا۔ انسان نماز کے لیے جب کھڑا ہوتا ہے ہم رکوع بھی کرتے ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں، پوری نماز میں اللہ ہمیں یاد نہیں آتا، ہم تو کاروبار میں اور روزگار میں، حالات میں، واقعات میں، گھر میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں، ہم نمازوں میں نہیں ہوتے، بس ایک مشین چل رہی ہے، یہاں پر سورہ فاتحہ پڑھ لی، پھر رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھ لی اور سجدے میں یہ پڑھنا اور سلام پھیر دیا، پوری نماز میں اللہ ہمیں یاد نہیں آئے، اس لیے نمازوں میں ہمارا دل نہیں لگتا، ہم نماز میں ہیں ہی نہیں۔ اس لیے کسی نے کہا ہے کہ نیت تو باندھے کھڑے ہیں صف میں، ہیں سب اپنے اپنے خیال میں، امام مسجد سے کوئی پوچھے نماز کس کو پڑھا رہا ہے۔ میرے بھائیوں ہم نمازوں میں جب ہوتے ہیں تو ہمارا جسم نماز میں ہوتا ہے، روح ہماری کہیں اور ہوتی ہے، اس لیے نمازوں سے ہمارا سکون جاتا رہا۔ بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، وضو کرتا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہے اور نیت باندھ کر ادب سے کھڑا ہوتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، ثنا پڑھتا ہے، پھر کوئی رکوع پڑھتا ہے، پھر رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، اللہ کو بڑا پیار آتا ہے، آواز آتی ہے، اے میرے بندے تو نے میری عبادت کی اور میری حمد و ثنا کی اور تو نے تلاوت کی، میری تعریف کی، رکوع کیا، سجدہ کیا، مجھے تیری عبادت بڑی پسند آئی۔
لیکن ایک کام اور کر، میرے حبیب پر درود پڑھ، کیونکہ میں اپنے حبیب سے محبت کرتا ہوں، میں بھی درود پڑھتا ہوں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی پڑھتے ہیں، اور تو بھی پڑھ۔ میں نے وعدہ کیا اپنے حبیب سے، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ جہاں پر میرا نام لیا جائے گا اے حبیب تیرا بھی لیا جائے گا۔ آؤ پڑھو، ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں، التحیات پر ہماری نماز پوری ہوتی ہے۔ التحیات وہ عرش کی گفتگو ہے جو اللہ اس کے رسول کے درمیان ہوئی تھی، اور اللہ کو اتنی پسند آئی کہ نماز میں اس کو رائج کر دیا۔ پھر ہم درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی اللہم بارک، یہ درود پڑھتے ہیں، آواز آتی ہے اے میرے بندے تو نے نماز پڑھی، رکوع کیا، سجدہ کیا، تلاوت کی، عبادت کی، اور میری حمد و ثنا کی، اور میرے حبیب پر درود بھی پڑھا۔ مجھے تیرا یہ عمل بہت پسند آیا اور میں خوش ہو گیا تجھ سے۔ اب بتا تجھے کیا چاہیے، مانگ، اپنے لیے مانگ۔ میرے بھائیوں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ بتا دو ہم کیا مانگے، آپ ہی سکھا دو ہم کیا مانگے، ہمیں مانگنا نہیں آتا۔ آپ نے یہ دعا یاد کرائی اور یہ دعا سکھائی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ میرے بھائیو، ہم یہ دعا پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ نماز میں پڑھتے ہیں نا؟ ہاتھ اٹھاؤ ذرا، کون کون پڑھتے ہیں؟ پڑھتے ہیں۔ ہم اس کو کب پڑھتے ہیں؟ غفلت میں پڑھتے ہیں، سستی میں پڑھتے ہیں، سلام پھیرنے کی وجہ سے جلدی جلدی پڑھتے ہیں۔ ارے یہی تو روح ہے، یہی تو مقصد ہے، یہی تو خزانہ ہے۔ صلحاء، انبیاء اور اللہ کے محبوب ترین بندے یوں کہتے ہیں۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس دعا پر جب بزرگ اللہ کے نیک برگزیدہ بندے پہنچتے تھے، ان کے رونگٹے کھڑے ہوتے، ان کے جسم پر کپ کپی تاری ہوتی، ان کا جسم تھر تھر کانپنے لگتا اس دعا پر، کیونکہ یہاں پر انسان اپنے آپ کو سلنڈر کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے اللہم انی ظلمت نفسی۔ جب آواز آئی تھی اے بندے مانگ، اپنے لیے مانگ، تجھے کیا چاہیے، اس لیے میں تجھ سے خوش ہوں، میں تجھ سے راضی ہوں۔ بندہ عرش پر کھڑا ہے، نماز کی حالت میں ہے، اور معبود کہہ رہا ہے مانگ، اپنے لیے مانگ۔ بندہ کہہ رہا ہے رو کر اے معبود، اے میرے پروردگار، اے میرے خالق، اے میرے مالک، اے حنان، اے منان، میں کیا مانگوں؟ اللہم انی ظلمت نفسی، میں تو ظالم ہوں، میں ظالم ہوں، میں نے ظلم کیا، ظلمن کثیرا، ظلم پر ظلم کیا، اور ظلم بھی ایسا مجھے پتا تھا یہ گناہ عظیم ہے، میں نے پھر بھی کیا۔ دانشتہ کیا، جان بوجھ کر کیا، ارادتاً کیا، رات کے اندھروں میں کیا اور دن کے اجالوں میں کیا، میں گناہ پر گناہ کرتا چلا گیا، میں ظالم ہوں، ظلماً کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ، میں تو بڑا ظالم ہوں، میں نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا ہے، میں نے نافرمانیاں کی، میں نے حرام کمایا، حرام کھایا، دوسرے کے لقمے چھین کر، دوسروں کے گلے کاٹ کر اپنے بچوں کے پیٹ میں نے بھرے، جھوٹ بھی بولا، قدم قدم پر تیری نافرمانیاں کی، اور میں نے آنکھوں سے بھی گناہ کیا، ہاتھوں سے کیا، پیروں سے کیا، زبان سے ایسے کڑوے ایسے الفاظوں کا استعمال کیا جو سامنے والے کے کلیجے پر ہتھوڑے بن کر گرے۔ میں نے بڑے بڑے جرم کیے، لیکن تیرے دریائے کرم سے پھر بھی نا امید نہیں، تیری چوکھٹ پر آیا ہوں، تو مجھے معاف کر دے،
دے تو غفور الرحیم ہے، تو حنان اور منان ہے، تو بے نیاز ہے، تو اعلیٰ ہے، افضل ہے، اپنی ذات میں اکیلا ہے، اپنی صفات میں اکیلا، اپنی قدرت کاملہ میں اکیلا، اپنی قدرت قاہرہ میں اکیلا، تو جیسا کوئی نہیں، اپنی مثال تو خود ہے، تیرا مثل کوئی نہیں، تیرا ثانی کوئی نہیں، تیرا اول کوئی نہیں، تیرا آخر بھی کوئی نہیں ہے، تیری قدرت کاملہ ہر ذرے پر، ہر قطرے پر، ہر پتے پر ہے، تو کونین کا سلطان ہے، نبض ہستی تیرے نام سے دھڑک رہی ہے، میرے پاس کوئی عمل نہیں کہ تجھ سے بدلہ مانگو، میرے اعمال ایسے ہیں جو میرے منہ پر مار دیے جائیں، اے پروردگار، اے میرے معبود، اے میرے خالق، بندہ گڑ گڑا کر اللہ سے کہہ رہا ہے مجھے معاف کر دے، مجھے بخش دے، اس لیے کہ تو غفور الرحیم ہے۔ آواز آتی ہے اے بندے میں نے تجھے معاف کر دیا اور تجھے بخش دیا، یا رسول اللہ آپ کیا پڑھتے ہیں؟ آواز آئی اے ابو بکر میں تو یہ پڑھتا ہوں ربنا آتنا فی الدنیا حسنتاً وفی الآخرت حسنتاً وقنا عذاب النار۔ بتاؤ ہم یہ دعا بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ میرے بھائیوں اسی کے اندر لگزری لائف چھپی ہوئی ہے، اسی کے اندر خزانہ ہے سارا موجود۔ ہم ان دعاؤں کو سستی میں، کاہلی میں، غفلت میں، لاپرواہی میں پڑھتے ہیں۔ انسان کہہ رہا ہے اسی وقت نماز کی حالت میں عرش پر اے اللہ ربنا آتنا، اے میرے رب میری دنیا کو بھی جنت بنا دے، فی الدنیا میری دنیا کو جنت بنا دے۔ جنت کب بنے گی؟ جب نو ٹینشن لائف ہوگی، خوشی ہوگی، غم نہیں ہوگا، بیماری نہیں ہوگی، اچھا دسترخوان، اچھے کھانے، اچھا مکان، بہترین آشیانہ ہوگا، عزت ہوگی، دولت ہوگی، شہرت ہوگی، صحت تندرستی ہوگی، سب کچھ نعمتیں اللہ تمہارے دامن میں، تمہاری جھولی میں ڈالے گا۔ بتاؤ بندہ کہہ رہا ہے میری دنیا بھی جنت بنا دے، آخرت بھی جنت بنا دے، اپنی جہنم سے مجھے پناہ دے دے۔ میرے بھائیوں یہ قیمتی نایاب دعائیں جس میں ہماری سارے مرض، سارے درد، ساری خواہشات، تمام آرزو، ساری حسرتیں اسی کے اندر چھپی ہوئی ہیں۔ میرے بھائیوں انہی دعاؤں کو ہم سستی میں، کاہلی میں، غفلتوں میں پڑھتے ہیں، اس لیے خشوع خضوع کے ساتھ اپنی نمازوں کو پڑھو اور ان دعاؤں پر پہنچو تو کہہ دو، سوچو اپنے مائنڈ میں رب کریم کے سامنے ہوں اور وہ مجھے عطا کرنے کو تیار ہے۔ مانگو، جو مانگنے کا طریقہ ہے، جو سلیقہ ہے، اپنی زبان میں، اپنی دل میں کیفیت پیدا کرو، آرڈر نہ دو، دعا مانگو، بھکاری کی طرح مانگو، گڑ گڑا کر مانگو۔ ماں جس طرح ضد کر کر بچہ اپنی ماں سے مانگتا ہے، ماں اپنے بچے کی ضد پوری کرتی ہے۔ ہم آج دعائیں مانگتے ہیں، ہمارے دعائیں ہمارے منہ پر مار دی جاتی ہے، اس کی وجہ ہم دعا نہیں مانگتے بلکہ اللہ کو آرڈر دیتے ہیں، اس لیے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے دعا مانگو، دعا مانگنے کا سلیقہ دیکھو، کیفیت دیکھو، درد کے اندر اللہ حاضر و ناظر ہے، سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں آج نمازوں کا اہتمام پابندی سے، فکر کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ، لگن کے ساتھ اور خشوع خضوع اپنے نمازوں میں پیدا کرو۔ اور یہ دیکھو اللہ نے مجھے اپنے دربار میں بلایا ہے اور نماز کی توفیق دی ہے، سجدہ کا حکم ملا ہے، تو اس کو پڑھو، پھر زندگی میں سکون آئے گا، گھروں میں سکون آئے گا، نفرتیں مٹیں گی، روکھی سوکھی روٹی میں لذت پیدا ہوگی، ٹوٹے ہوئے مکان میں سکون والی نیند آئے گی، اور پھٹے ہوئے لباس میں اللہ عزت عطا کرے گا، اور چہرے پر حسن و جمال پیدا ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور پانچوں وقت کی نماز پابندی سے باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنا ذکر کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ، کمال کر دیا آپ نے تو ماشاءاللہ، کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ہاں یہ اصل میں خوبی ہے ہمارے علماء کی کہ جو کئی گھنٹے میں کہنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو تھوڑی دیر میں ہی کہہ دیتے ہیں۔ اللہ نے ان کو اتنا شعور اور سلیقہ دیا ہے۔
دوستوں انہی میں ہمارے حضرت مولانا قاری محمد الطاف صاحب ہیں.